नाज़रीन कराम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक आला सतही वफद मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में अपने पार्टी लीडर मियाँ नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात कर चुके हैं। इस मुलाकात के क्या नताइज बरामद हुए हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। फिर तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसों में फौजी क़यादत का जो बार बार जिक्र आता है, उस पर भी डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर की एक प्रेस टॉक भी और एक उनका बयान भी, वो भी ज़ेर बहस है। नाज़रीन इकराम, हम ये भी आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं। अब नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया है वो पाकिस्तान में इमरान खान की बढ़ती हुई यलगार का खुद मुकाबला करें। नाज़रीन कराम, कबल इसके कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा YouTube चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अहबाब के साथ शेयर करें। और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब आप वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन कराम, जैसा कि सारी दुनिया जानती है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मियाँ नवाज शरीफ ने लंदन तलब किया। जाना तो एक दो ही आदमियों ने था, लेकिन वो कहते हैं पंजाबी में पूरी जंग चली गई। अब इस जंग में वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ, जनाब एहसन इकबाल प्लानिंग के हमारे वज़ीर हैं, सरदार अयाज सादक, इसी तरह दीगर भी और ख्वाजा साद रफ़ीक और इस तरह उनके साथ दूसरे अरबाब भी 5-6 अरकान, जिनमें वज़ीर इत्तलात और नशियात मरियम औरंगज़ेब भी शामिल हैं। ये मुलाकात बाज़ार एक पार्टी सलाह मशवरे के लिए तो हुई है, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती जो इत्तला है वो ये है, वो बिल्कुल इनसे तमाम क्या सराइयों से मुख्तलिफ है, जो उसमें बात करना चाहता हूँ। बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने का फैसला कर लिया। अब चूँकि मैदान में उतर चुके हैं कप्तान, वो अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं, वार्म अप जलसे कर रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट समेत तमाम कुतों को आंखें भी दिखा रहे हैं। और शायद वो ये समझते हैं कि 20 मई के जो वो ऐलान करेंगे इस्लामाबाद की जानब जाने का, तो पूरा पाकिस्तान जो है वो इस्लामाबाद की जानब चल पड़ेगा। ऐसा नहीं है। अब वो कभी 20 लाख, कभी 25 लाख, कभी 30 लाख लोगों के वहाँ पहुँचने की बात करते हैं। कोई पता नहीं जब वो आखिरी जलसे से खिताब करें तो कहेंगे 1 करोड़ आदमी जो है वो रेड जोन में आकर बैठ जाएगा। यही बात बड़े पते की इसमें है कि मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस टॉक के दौरान ये बात कही है कि हमने फैसला किया है कि मियाँ नवाज शरीफ की केसेस की अपील दायर की है। यही बात ज़ाहिर अदालत कहेगी कि आप यहाँ पेश हो जाएं, फिर आपकी समाअत, केस की भी समाअत होगी। मियाँ नवाज शरीफ यकीनन जेल में जाने के लिए तैयार हैं। फिर जेल से वो अपना केस लड़ेंगे, अपील करेंगे और उन्हें तवक्को है कि आज़ादाना माहौल में उन्हें इंसाफ मिलेगा। जब वो रिलीफ उन्हें मिला तो फिर वो इमरान खान को खुद ललकारेंगे। फ़िलहाल तो उनकी साहबजादी ललकार रही है, मरियम और नवाज भी जलसे कर रही है, खुला मैदान वो भी नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन अभी तक इमरान खान साहब ये समझते हैं कि मैदान खुला है। वो क्या कहते हैं, मिर्ज़ा जट जो है वो अब
پھر رہا ہے گلی کوچوں میں، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے جناب. سیاست کے مرزا جیٹ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی جماعت کی اکثریت نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھی اور آئندہ بھی نہیں ہے. اور یہ ایک مہینے میں کوئی آپ کی مقبولیت کو آسمانوں سے چھو نہیں رہی. آسمانوں کو آپ کی اگر مقبولیت میں کوئی 2-4% اضافہ بھی ہوا تو مسلم لیگ نون پنجاب میں آپ سے 10% آگے ہے، وہ آپ کو نہیں آنے دیں گے. یقیناً قبل از وقت انتخابات نہیں ہوں گی. قومی اسمبلی کے 3 الیکشن ہو چکے ہیں 2002 سے لے کر اب تک. تینوں اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری کی ہے. یہ اسمبلی بھی اپنی مدت پوری کرے گی. بہرحال یہ تانا بھی ختم ہو جائے گا کہ نواز شریف واپس نہیں آتے. نواز شریف آنا چاہتے ہیں اور تمام تر مصائب کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار. جہاں تک یہ بات ہے بڑی کلیئر ہے کہ میاں نواز شریف ببانگ دول پاکستان آنے والے ہیں اور وہ خود جلسوں سے خطاب کر کے عمران خان صاحب کی مقبولیت کا جو بانڈا ہے نا اس کو پھوڑیں گے. اب رہی بات، آج ایک ISPR کی جانب سے کور کمانڈر پشاور جنرل فیض حمید کے حوالے سے کی جانے والے کے حوالے سے حکومت اور اپوزیشن کے بیانات اور نئے آرمی چیف کی تقرری کے بارے میں جو حکومتی حلقوں یا اپوزیشن کی جانب سے کیا سرائیاں کی جاتی ہیں، اس پر فوج کے ترجمان نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا، برہمی کا اظہار کیا اور یہ کہا ہے کہ فوج کو زیر بحث نہ لایا جائے. یہ بالکل بات درست ہے ان کا یہ کہنا کہ یہاں تو پاکستان میں کچھ بھی ہو جائے، معمولی سی بات کوئی ہو جائے تو لوگ اس میں ڈھونڈتے ہیں کہ اس میں فوج کا کوئی بھی کردار تو نہیں ہے، تو فوج والے تو ملوث نہیں ہیں. جب وہ بار بار کہہ رہے ہیں ہم نیوٹرل ہیں، عمران خان ان کو نیوٹرل ہی نہیں مان رہے. وہ کہتے ہیں نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں. پھر عمران خان صاحب کو پتہ نہیں کس نے پٹی پڑھا دی سراج الدولہ کی کہ کمانڈر ان چیف کی، میر جعفر کی، پھر ان کو سلطان ٹیپو شہید کی، میر صادق جو ان کے ساتھ جس نے غداری کی. یہ حوالے جو دیتے ہیں ان کو، وہ جن کو بتا رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے اور جو خود کہہ رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے جو کیوں یہ بات کر رہے ہیں. لیکن ذرا سا پھر دباؤ آتا ہے تو پھر مکر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرا کہنے کا مقصد یہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے بارے میں کہ وہ تو کبھی کمانڈر چیف نہیں رہے. عمران خان صاحب اگر آپ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے تو پھر آپ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ کیوں تصادم کی طرف جا رہے ہیں؟ کیوں لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کر رہے ہیں، لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں؟ کہا گیا تھا نا، ہم کہتے تھے نا دا پارٹی از اوور. آپ نے اس وقت کوئی توجہ نہیں تھی. کاش کہ آپ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلتے تو آج یہ اپوزیشن جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ جو بائیڈن نے، انتظامیہ نے آپ کو ہٹانے کا فیصلہ کیا. اور بھائی کپتان صاحب، جو بائیڈن کا انتظامیہ کے پاس دنیا کے اور بڑے بڑے مسئلے ہیں، آپ کا مسئلہ ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. آپ کو انہوں نے ٹیلی فون نہیں کیا تو آپ اسی غم میں ہی گل گئے. صبح شام یہی شکوہ کرتے کہ دیکھیں نا یہ ڈونلڈ ٹرمپ تو مجھے جناب گود میں بٹھائے پھرتا تھا، جو بائیڈن آیا تو اس نے مجھے میرے بارے میں پوچھتا بھی نہیں، فون بھی نہیں کرتا ہے. کیا آپ کو عمران خان صاحب ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکہ تو پسند ہے؟ امریکہ تو وہی ہے جو بائیڈن کو والا ہے، اس کی انتظامیہ وہی ہے، اس کی جو ہیرارکی ہے وہی ہے، وہی لوگ ہیں. اب آپ کو جو بائیڈن کی حکومت پسند نہیں ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے تو جناب آپ ان کی گود میں جا کے وہاں بیٹھ جاتے تھے. اور ڈونلڈ ٹرمپ سے کس نے آپ کی سفارش کی یہ دنیا کو معلوم ہے.
آپ کو وہاں جو ٹھکانے لگایا ان کے پاس عمران خان صاحب ان لوگوں نے کیا جنہوں نے آپ کو پالیٹکس میں پالیٹکس میں آپ کو انڈکٹ کیا. یہ وہی قوتیں ہیں، عالمی قوتیں ہیں جنہوں نے آپ کو پاکستان کے اوپر مسلط کرنے کی ایک بڑی پلاننگ کی. اب ہو گئے آپ مسلط، اب آپ جانے کے لیے تیار رہے. عمران خان صاحب آپ کو تو سیاست کے اگر گھر آتے ہوتے تو آج آپ اپنی کرسی نہ گرنے دیتے. انہوں نے آپ کو اٹھا کر وزیر اعظم ہاؤس سے باہر بھجوا دیا. پھر آپ عدلیہ پہ بھی باز نہیں آتے، آپ عدلیہ پہ بھی سوالات اٹھاتے ہیں، اس کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں. ایک طرف یہ وہی عدلیہ ہے نا جس سے آپ نے امین و صادق کا سرٹیفکیٹ لیا اور اپنے ماتھے پہ لگا رکھا ہے. یہ امین و صادق کا جو پروپیگنڈا تھا اس کا تو باڑا پھوٹ گیا نا جب فرا گوگی منظر عام پر آئی، اس کے کرتوت سامنے آئے، اس کے نوٹ چھاپنے والی جو مشینیں لگا رکھی تھی وہ جب سامنے آئیں پتہ لگا کہ آپ نے پھر پنجاب کو جو عثمان بزدار کے ذریعے جو تباہ و برباد کیا وہ کیوں کیا. اب آپ اس ملک میں آئین شکنی کی بات کر رہے ہیں، آپ کا صدر بھی آئین شکنی کر رہا ہے. ایک نام نے آج جو گورنر جس کو برطرف کر دیا اور اپنے آپ کو ابھی تک گورنر کہلانے پر مصر ہے، آئینی بحران پیدا کر رکھا ہے. آپ نے تو تحریک عدم اعتماد والے دن بھی یہ طے کر رکھا تھا. پھر ایک فیک خط کے ذریعے اسمبلی توڑ دی، پھر اسمبلی بحال ہوئی، آپ جانے کے لیے تیار نہیں تھے. اتنے بڑے آپ کہتے تھے جب میرے خلاف لوگ ہو جائیں گے تو میں چلا جاؤں گا. آپ نے جب اکثریت ہوگی پارلیمنٹ کی آپ کے خلاف تو آپ پھر بھی چھوڑنے کے دیکھ کب آئینی طریقہ کار کسی چور دروازے سے آپ کریں گے. دن کے اجالے میں آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرائے گی. اگر آپ تحریک عدم اعتماد جمع کرانے سے پہلے قومی اسمبلی توڑ دیتے تو آج آپ کا اپر ہینڈ ہوتا. آپ جانے کے لیے تیار نہیں تھے، آپ کو اسیسمنٹ نہیں تھی. آپ سمجھتے تھے کہ آپ برسے اقتدار رہیں گے، ان سے تحریک عدم اعتماد کے لیے ووٹ اکٹھے نہیں ہو سکیں گے. اب آپ کی وزیر اعظم ہاؤس سے تو روانگی ہوگی. اب آپ اس منزل کی طرف جا رہے ہیں جہاں آپ تصادم چاہتے ہیں. آپ تصادم کی طرف چلے جائیں لیکن فارن فنڈنگ کیس آپ کو لے ڈوبے گا. اس طرح کی اور بھی آپ کی بہت حرکات و سکنات ہیں جو آپ کی سیاست کا خاتمے کا باعث بنے. جناب کپتان، ہمیں بڑا افسوس ہے کہ بہت جلدی آپ کی سیاست کا خاتمہ ہونے والا ہے. کاش کہ آپ سیاست سیکھتے اور سیاست میں زندہ رہنے کا گر بھی سیکھتے. اگر نہیں آتا تو آئیں آصف علی زرداری سے سیکھیں.